حالم ایپیسوڈ 9 بام چاہرم۔ تو یہ میرے اس چیپٹر کی فرسٹ ایپیسوڈ ہے اینڈ ناؤ آئی ول ٹرائی کہ آپ کو میری آواز اچھی طرح سنائی دے اور میری آواز بہت کمفرٹیبل لگے۔ تو ایپیسوڈ کو ہم بنا کسی دیری کے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس نے دیکھا ایک نیم اندھیر کمرہ ہے جس کی چوکھٹ پہ وہ ننھی لڑکی کھڑی ہے، کھلے لمبے بال اور پیروں تک آتا لباس۔ اندر ایک آدمی پشت کیے بیٹھا ہے، اس کے آگے آگ جل رہی ہے اور وہ جھک کے سلاخ پہ کسی شے کو دھکا دے رہا ہے۔ چھوٹی لڑکی قدم قدم چلتی اس کے کندھے کے پیچھے آ رکتی ہے۔ پاپا اس کے پکارنے پہ وہ چونک کے گردن موڑتا ہے جیسے بڑے خوف سے جاگا ہو، پھر جبراً مسکرا دیتا ہے۔ تم سوئی نہیں تالیہ؟ یہ لوگ کون تھے جو ابھی یہاں سے گئے ہیں؟ اس کی کم عمر باریک آواز گونجتی ہے۔ وہ زیادہ چونکتا ہے، پھر اس کا ہاتھ تھام کے اسے ساتھ بیٹھاتا ہے۔ میرے دوست تھے، فوج کے ساتھی، اور سلاخ کو انگوروں پہ پلٹتا ہے۔ اس کے سرے پہ سونے کے سکے جیسا کچھ ہے۔ بچی ہتھیلیوں پہ چہرہ گرا کے سوچ میں ڈوبی کہتی ہے، مگر وہ سپاہی تو نہیں لگتے تھے، میں نے خود سنا تھا وہ بار بار پمبورو کہہ رہے تھے۔ یا اللہ! تالیہ مراد کے ہاتھوں میں پکڑی سلاخ لرزتی ہے، گھبرا کے ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ یہ پمبورو شکار باز کون ہوتے ہیں باپا؟ شش! اس نے بوکھلا کے اسے چپ کرایا۔ تم یہ لفظ اب نہیں بولو گی، اگر گاؤں میں کسی نے سن لیا تو ہم سب مار دیے جائیں گے۔ مگر باپا، وہ کسی خزانے کی بات کر رہے تھے۔ پھر اس کی آنکھیں چمکی۔ مجھے بتاؤ باپا، کیا کوئی خزانہ ہے باپا؟ آدمی گہری سانس لیتا ہے اور سلاخ آگ سے اوپر اٹھا کے دکھاتا ہے۔ اس کے سرے پہ گول سکہ اور ڈولی جڑی ہے، سنہری چابی۔ جب یہ چابی تیار ہو جائے گی تو ہم اس کی مدد سے خزانہ ڈھونڈ لیں گے اور پھر ہمارے شہر کے لوگوں کو عافیت مل جائے گی۔ بچی کی آنکھیں دہکتی چابی پہ جم سی جاتی ہیں، لب کھل جاتے ہیں تحیر سے، ستائش سے۔ یہ چابی کس کی ہے؟ انسانوں کے سب سے بڑے خزانے کی۔ میں اس کو اپنے لوگوں کی مدد کے لیے تیار کر رہا ہوں۔ چاند کی 21ویں تاریخ پہ یہ تیار ہو جائے گی، پھر یہ ہمیں خود خزانے تک لے جائے گی۔ وہ کیسے؟ وہ دلچسپی سے پوچھتی ہے۔ جو اس چابی کو پہلی دفعہ پہنتا ہے وہ اس کو راستہ خود دکھاتی ہے، اس کو اس جگہ خود لے جاتی ہے جہاں خزانے کا قفل ہے۔ ہمارے گاؤں کے لوگوں کے مسئلے ختم ہو جائیں گے، سب امیر ہو جائیں گے۔ وہ دھیرے دھیرے سمجھا رہا ہے۔ اسے سب سے پہلے کون پہنے گا؟ اس کی نظر دہکتی چابی پہ ٹکی ہے جس کو وہ دوبارہ آگ میں ڈال رہا ہے۔ میں، صرف میں۔ تم اس کے قریب بھی نہیں آؤ گی، اب جا کر سو جاؤ، وہ آخر میں درشتی سے کہتا ہے، مگر اس کی نظریں ابھی تک چابی پہ ٹکی ہیں جس پہ چند ہند سے بار بار بھر کے مٹ رہے ہیں، جیسے وہ بہت سے الفاظ اپنے اندر پیٹتی جا رہی ہو۔ وہ عجیب سے ہندے تھے۔ تالیہ واپس لاؤنج میں داخل ہوئی تو اس کا چہرہ وہ نہ تھا جس کے ساتھ وہ گھنٹی بجنے پہ اٹھ کے باہر گئی تھی۔ وہ برف کی مانند سفید پڑ رہی تھی، ٹھنڈی، بے جان۔ داتن اسی اثنا میں دوریاں پھل اٹھا لائی تھی اور سینٹر میز پہ رکھ کے اب انہیں کاٹ رہی تھی۔ دروازہ کھلا تو منہ میں پھل بھرے۔ اس نے کچھ کہتے ہوئے سر اٹھایا تو تالیہ کو دیکھ کے ٹھٹکی۔ وہ سفید بے جان کپڑے کی گڑیا کی طرح گویا پانی پہ قدم رکھتی آ رہی تھی، گم سم شل۔ کون تھا؟ داتن نے پلیٹ پرے ہٹائی، ماتھا ٹھنکا۔ سمی؟ کون؟ وہ بجلی کے محکمے میں جو ہمیں… وہ یاد کرنے ہی لگی تھی کہ تالیہ بات کاٹ کے بولی، میرا شوہر، میرا ایکس۔ داتن کا منہ کھل گیا۔ آنکھوں میں پہلے حیرت اور پھر شوق ابھرا۔ وہ سمی؟ تالیہ بے دم سی صوفے پہ گر گئی، آنکھیں کہیں دور خلا میں ٹکی تھیں۔ کیا کہا اس نے؟ داتن پریشانی سے اٹھ کے اس کے پاس آئی۔ اس نے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش تو نہیں کی تمہیں؟ تم نے مجھے کیوں نہیں بلایا؟ وہ مجھے ڈرانے آیا تھا، شاید وہ اشر کو جانتا ہے، دھمکا رہا تھا کہ اشر کو بتا دے گا کہ میں فراڈ ہوں۔ اس کو کیسے معلوم کہ ہم اسکیمرز ہیں؟ داتن چونکی۔ مگر یہ تو معلوم ہے کہ میں کسی فوج شدہ امیر خاندانی آدمی کی ہیرس میں نہیں ہوں۔
اگر اس نے بتا دیا کہ میں لاہور سے شادی ہو کر آئی تھی تو سوال اٹھیں گے کہ میں نے یہ دولت کیسے بنائی۔ وہ میرا کور بلو کر دے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ اس کی آنکھیں گلابی پڑنے لگیں۔ وہ شدید ذہنی دباؤ اور خوف کے زیر اثر تھی۔ مگر اس کو عشر وغیرہ کا کیسے علم ہوا؟ مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ اس کو میرے گھر کا معلوم ہو گیا ہے اور اب وہ پیسے مانگ رہا ہے۔ او داتن، وہ سب کچھ ختم کر دے گا۔ اس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے تھے۔ تم تو بہت بہادر ہو تالیہ، ایسے گھبراؤ تو نہیں۔ تم تو بڑوں کو انگلیوں پہ گھما دیتی ہو میری بچی۔ تالیہ نے بھیگی آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ سمیع وہ پہلا آدمی تھا جس نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ میں کبھی بھی اس کے خوف سے باہر نہیں نکل پائی۔ داتن نے دلاسانے والے انداز میں اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ وہ بے بسی سے روتے ہوئے کہتی جا رہی تھی، میں تو سب کچھ چھوڑنے والی تھی، بس آخری واردات، بس آخری چوری کرنی تھی، اور اب سمیع سب خراب کر دے گا۔ یا اللہ، اگر اس نے وان فاتح کو بتا دیا کہ میں فراڈ ہوں تو وہ مجھے بھی ایسے دیکھیں گے کہ جیسے وزیر اعظم کو دیکھتے ہیں۔ میں ان کی نظروں میں نہیں گرنا چاہتی۔ اس کا سر پھٹنے کو تھا۔ کسی کو معلوم نہیں ہوگا کچھ بھی۔ تم تالیہ ہو، تمہارے پاس ہمیشہ پلان ہوتا ہے۔ میری بات سنو۔ داتن نے اسے شانوں سے تھام کے جھنجھوڑا۔ تم وہی کرو گی جو میں کہوں گی۔ تم زخمی ہرن کی پینٹنگ کے معاملے اور اس سکے کو ڈھونڈنے پہ فوکس کرو۔ سمیع کو مجھ پہ چھوڑ دو، میں اس کا منہ بند کروانے کا طریقہ ڈھونڈ لوں گی۔ تالیہ نے گہری سانس لی اور ہتھیلیوں کی پشت سے آنکھیں رگڑی۔ اب وہ ابتدائی شوق سے نکل آئی تھی اور اس کا ذہن کام کرنے لگا تھا۔ اب کہ وہ بولی تو آواز گیلی مگر سنبھلی ہوئی تھی۔ کچھ کرو داتن، ایک دفعہ وہ چابی مل جائے تو میں وان فاتح کی زندگی سے دور چلی جاؤں گی۔ بس تب تک سمیع کا منہ بند رکھنے کی کوشش کرو۔ ایسا ہی ہوگا۔ اور ہاں، بریسلیٹ مل گیا نا؟ داتن کو خیال آیا تو پوچھا۔ تالیہ پھیکا سا مسکرائی۔ ہاں، جیسے ہم ویٹرز بن کے پارٹیز میں عورتوں کے بچوں کو لا کر ان کا زیور چھپاتے تھے، بالکل اسی طرح۔ کرائے بیبی اسکیم۔ مجھے بس وہ سکہ ڈھونڈنا ہے اور مجھے سمیع کا حل۔ داتن اٹھی اور اپنی چیزیں اٹھا کے پرس میں ڈالنے لگی۔ کشن کے پیچھے سے ایک پرانی چھوٹی کتاب اٹھائی۔ ہم شکار باز۔ تالیہ اب بے چینی اور پریشانی سے بڑبڑا رہی تھی۔ کہاں ہو سکتا ہے وہ سکہ؟ نہ اس کو نیلامی پہ رکھ رہی ہیں اسرا، نہ وہ وان فاتح کے سیف میں تھا۔ یقیناً اسرا کے لاکر میں ہوگا یا گھر میں کسی دوسری جگہ۔ داتن نے کتاب بیگ میں ڈال کر دوسری چیزوں تلے چھپائی اور اسے پکارا۔ سمیع پہ مجھے ابھی سے کام کرنا ہوگا، میں چلتی ہوں۔ تالیہ پھیکا سا مسکرائی اور اس کی پھولوں والی پلیٹ کو دیکھا۔ تم دوریاں کھا بھی نہیں سکی میری وجہ سے تالیہ۔ داتن نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ میری پیاری بچی، میری ہرنی، میری بلی، تمہارے لیے میں ہر شے قربان کر سکتی ہوں۔ مگر چہرے پہ غصہ طاری کیا۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں دوریاں قربان کروں گی؟ موٹی عورت نے یہ کہہ کے دوریاں پلیٹ میں اٹھائیں، ایک کاش منہ میں رکھی اور دھپ دھپ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ تالیہ کے ابرو اکتاہٹ سے اکٹھے ہوئے۔ میری پلیٹ واپس لائی تو تم دیکھنا، پیچھے سے پکارا مگر داتن ناک سے مکھی اڑاتی باہر نکل چکی تھی۔ داتن کے جاتے ہی گھر ایک دم خاموش اور سنسان ہو گیا تھا۔ اونچا محل اور اندر مقید وہ تنہا شہزادی۔ خیال سا آیا تو وہ چونکی اور پرس کھولا۔ اندر بریسلیٹ رکھا تھا۔ اس نے احتیاط سے اسے نکالا۔ دل دھڑکا مگر وہ ٹھنڈا رہا۔ تالیہ نے اسے ہاتھ میں نہیں پہنا بلکہ گردن تک لے گئی۔ زنجیر لمبی تھی۔ اسرا اس کی گنڈی کو پہلے کڑی میں ٹائٹ کر کے ڈالتی تھی تو وہ کلائی پہ فٹ بیٹھتا تھا۔ تالیہ نے اسے گردن سے لگایا اور آخری کڑی میں کنڈا ڈالا۔ وہ اس کی گردن پہ فٹ آ گیا، کسی پھندے کی طرح۔ ایک دم ارد گرد روشنی ہوتی گئی، تیز روشنی۔ تب اس نے وہ منظر دیکھا، چابی کو دہکتا اس کا باپ اور اس سے سوال پوچھتی ننھی تالیہ۔ شکار باز، فوجی دوست، گاؤں کے لوگ، خزانہ، ساری باتیں گڈمڈ ہو رہی تھیں۔ اس نے زنجیر نوچ کے گردن سے اتاری۔ روشنی غائب ہو گئی۔ حواسوں میں واپس آنے میں اسے چند لمحے لگے تھے۔ سنہری زنجیر صوفے سے نیچے جا گری تھی۔ اس نے جھک کے اسے اٹھایا۔ وہ بے نور رہی مگر تالیہ کی آنکھوں میں تحیر، خوف اور جستجو مل جل کے ابھرنے لگی تھی۔ شکار باز؟ مگر کس چیز کے شکاری؟ وہ آنکھیں چھوٹی کر کے لاکٹ کو دیکھتی بڑبڑائی تھی، تو یہ تھے میرے بابا، پہلی دفعہ دیکھا ان کو۔ وہ خواب کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔
पापा फौज में थे और इनके दोस्त भी शिकार बाज, कोई ऐसी तंजीम जिस पे पाबंदी होगी, और ये लोग ख़जाना तलाश कर रहे थे अपने गांव के गरीबों की मदद करने के लिए। वो दूर खला में देखती गड़ियाँ मिला रही थी, और वो चाबी वो शायद इन्होंने मुझे पहना दी हो। मैं इसे पहन के दूर किसी चर्च में निकल गई होंगी और खो गई होंगी। चाबी उतरते ही मेरी याददाश्त चली गई होगी और मैं किसी को बता नहीं सकी होंगी कि मैं कहाँ से आई हूँ। मगर फिर मुझे मेरे पापा ने ढूंढा क्यों नहीं, इसका जहन उलझ उलझ रहा था। शायद पीछे से लोगों को मालूम हो गया हो कि वो शिकारबाज हैं और वो किसी मुश्किल में फंस गए हों। शायद वो जान से चले गए हों। दिल कांपा। शायद मेरे पीछे कोई इसलिए ना आया हो क्योंकि कोई ज़िंदा ही ना रहा हो, पूरा गांव तबाह हो गया हो। यही वजह हो सकती है, यही कहानी है मेरी, और मेरी सारी याददाश्तें इसी सोने की डली में महफूज हैं। अब वो एहतियात से लॉकेट को टिश्यू में लपेट रही थी। असरा के ब्रेसलेट को इसने लॉकेट बना लिया था। अपनी दास्तान अब कुछ कुछ समझ आने लगी थी, मगर क्या इसकी दास्तान इतनी सादा थी? ऐसा क्या था जो इसके बापा में बहुत अजीब सा था, जो इस कमरे और इस नन्ही बच्ची में भी था? कुछ बहुत अनोखा और मुनफरिद, जिसको समझने के लिए इसकी अकल छोटी पड़ रही थी। कुछ गलत था। दातिन का अपार्टमेंट छोटा मगर आरामदेह लगता था। दरवाजे के बाहर सरसब्ज गमले रखे थे। वो लिफ्ट से उतरी और भारी भरकम जिसे के साथ चलती अपने दरवाजे तक आई ही थी कि माँ, पीछे से इसके बेटे की आवाज़ सुनाई दी। चाबी लॉक में घुसाते दातिन रुकी और हैरत से मुड़ के देखा। टू पीस पहने एक नौजवान चला आ रहा था। स्याह रंगत और नकूश दातिन जैसे ही थे और लबों पे मुस्कुराहट थी। दातिन के सारे वजूद में खुशी फैल गई। अदनान, तुम आज कैसे? आज तो वीकेंड नहीं है? वो दोनों जब अंदर आ गए तो दातिन अपना सामान मेज़ पे रखते हुए खुशगवार हैरत से पूछने लगी। अदनान अब सोफ़े के किनारे पे आगे को हुए टिक गया और एक घुटना बेचैनी से हिला भी रहा था। सवाल पे नन्ही दाढ़ी खुजाते हुए कंधे उचकाए। आप आराम से आकर बैठें तो मैं बताता हूँ। मैं फ़हू लेकर आऊँ? वो रसां से कहती किचन की तरफ आई। थोड़ी देर बाद वापस आई और ट्रे सामने रखी। इसमें कहू के साथ बिस्किट से भरा एक जार भी था। मैंने ये गंदम वाले बिस्किट बनाए थे, तुम दोनों को पसंद हैं? वापसी पे लेते जाना। वो मुस्कुराते हुए इस कहू पेश करते हुए कह रही थी। आपकी जॉब कैसी जा रही है? दातिन ने चौंक के इसे देखा। जॉब? लाइब्रेरी के अलावा वो किसी अमीर औरत के यहाँ हाउस कैंपिंग करती है ना आप? हाँ, साशा मैडम के यहाँ। दातिन ने गहरी सांस ली। अच्छी जा रही है। तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या वो आपको कर्जा दे सकती हैं? असल में इसने कप उठा के घूंट पड़ा, बिस्किट को छुआ भी नहीं। मुझे नया कारोबार शुरू करना है, भारी रकम चाहिए, मैं सूद समेत वापस करूँगा। वापसी की तो आप फिक्र ही ना करें। दातिन का चेहरा फीका पड़ गया। प्याली में चाय उंडेलते हाथ रुक गए, नज़रें कप पे झुकी रहीं। कितनी रकम चाहिए? आहिस्ता से थर्मास वापस रखी और नज़रें झुकाए चाय में चीनी डालने लगी। अदनान ने झट रकम बताई। ये तो काफ़ी ज़्यादा है, मगर मैं मैडम से मांग लूँगी। कब तक चाहिए? पलकें नीचे किए वो चम्मच हिला रही थी। एक हाथ से बिस्किटों का जारा उठा के कदमों के पास रख दिया। अगर वो 3 दिन में मिल जाए तो मैं कुछ सामान ख़रीद लूँगा, काम जल्द शुरू हो सकेगा। मैं तुम्हारे अकाउंट में भेज दूँगी। तुम्हें मुझे रिमाइंड भी नहीं करवाना पड़ेगा। ओके, थैंक यू माँ। इसका चेहरा फिरते मिसरत से चमकने लगा था। फिर कलाई की घड़ी देखी और उठ खड़ा हुआ। मुझे कहीं ज़रूरी पहुँचना है, चलता हूँ। फिर रुक के दातिन के पैरों के साथ रखे बिस्किटों के जार को देखा। क्या ये मेरे बच्चों के लिए बनाए हैं आपने? जैसे याद न आ रहा हो कि अभी माँ ने बिस्किटों से मुताल्लिक क्या कहा था। लियाना साबरी ने पैर से जार को सोफ़े के नीचे ज़रा सा धकेला। नहीं, ये शुगर फ्री हैं, साशा के लिए बनाए थे। वो हर वक्त डाइट और एक्सरसाइज के चक्कर में ज़्यादा खाती पीती नहीं है ना? तुम जाओ, मैं पैसे भेज दूँगी। नज़रें उठा के वीरानी से इसे देखा तो वो मुस्कुराया और सलाम झाड़ता बाहर निकल गया। छोटा सा फ्लैट बिल्कुल खामोश रह गया, सोगवार, तन्हा, वीरान। दातिन की चाय इसी तरह रखी थी और वो बेदिली से इसके शफाफ माए को देखे जा रही थी। जहन का पर्दा भी चाय की तरह हो रहा था, स्याह तारीक मगर शफाफ, और इस पे
ابھرتے مناظر 7 سال قبل کی وہ گرم صبح جب سارا کوالالمپور پسینے سے پگھل رہا تھا۔ ایسے میں ایئرپورٹ کی عمارت کے اندر معمول کا شور اور رش تھا، آوازیں، اعلانات، الوداعی ملاقاتیں اور آنے والوں کو خوش آمدید کہنا، مگر لیانا صابری کو اس وقت کوئی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ سیاہ فام بھاری بھرکم عورت جس کے گھنگریالے بال جوڑے میں بندھے تھے، سر جھکائے ہاتھ رومز کے آگے بنے فرش پہ وائپر سے موپ لگا رہی تھی۔ سمجھا کریں ماں، ہم مزید ساتھ نہیں رہ سکتے۔ میری بیوی کو ڈاکٹرز نے ریسٹ کا کہا ہے۔ آپ کے ساتھ رہے گی تو روز جھگڑا ہوگا اور اس کی صحت پہ برا اثر پڑے گا۔ وہ یعقوب بھی تو ہے نا آپ کا بیٹا، آپ اس کے ساتھ بھی رہ سکتی ہیں۔ سر جھکائے وائپر لگاتی لیانا کی آنکھ سے آنسو ٹپکا اور فرش پہ جا گرا۔ اگلے ہی لمحے پوچھے کی دھاگوں سے اسے وائپ کر کے فرش کو صاف کر دیا۔ پہلے عدنان اور اب یعقوب کی آواز سنائی دینے لگی۔ میرے ساتھ؟ نہیں ماں، یہ ممکن نہیں۔ عدنان اور اس کی بیوی تو باپا کے بنائے گھر میں رہ رہے ہیں، وہ وہاں سے آپ کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ میرا فلیٹ تو پہلے ہی بہت چھوٹا ہے اور تنخواہ کم ہے، مگر میرے دوست کی والدہ اولڈ ہوم میں رہتی ہیں، تمام سہولیات میسر ہیں، خوراک، رہائش، آرام، اور پھر اپنی عمر کے لوگوں کا ساتھ بھی ہوگا۔ ان کے اتنے دوست بن چکے ہیں وہاں۔ اور آنسو ٹپ ٹپ فرش پہ گر رہے تھے۔ پھر اس نے آنکھیں زور سے رگڑیں اور بے رحمانہ انداز میں پوچھا دائیں سے بائیں لگایا۔ بکٹ اٹھائے وہ ٹوائلٹس کی طرف آئی اور آخری ٹوائلٹ کا دروازہ سختی سے دھڑایا۔ کون ہے اندر؟ نکل بھی آئیے، میں نے صفائی کرنی ہے۔ جویلری اسٹور کے مالک نے تمہیں نوکری سے نکال دیا ہے لیانا، اس کو جوان اور خوبصورت لڑکی مل گئی ہے۔ تمہاری دوست کی حیثیت سے سمجھا رہی ہوں، اب کسی اسٹور میں تمہیں ملازمت نہیں ملے گی، کیونکہ اب کانوں میں ایک دوست کی آواز گونجنے لگی تھی۔ باتھ روم سے جو لڑکی باہر نکلی وہ تالیہ تھی، جس کے ساتھ اب داتن کام کرتی تھی۔ وہ ایک ڈری، سہمی، قدرے الجھی ہوئی لڑکی تھی جس کے آنکھیں رونے کے باعث سرخ نظر آ رہی تھیں۔ کڑھائی والی شلوار قمیض، کندھوں پہ دوپٹہ اور ہاتھوں پہ مٹی مٹی سی مہندی۔ اس کے پاس ایک ایسا بیگ تھا جس سے وہ خود بھی ناواقف تھی۔ لیانا کو وہ بیگ اور اس کے حالات دیکھ کے سارا معاملہ بھانپنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ ایئرپورٹ پہ اکثر ایسا ہوتا تھا، یا لڑکیاں مجبور ہوتی یا ناواقف، مگر یہ لڑکی بہرحال یہ ماننے کو تیار نہ تھی کہ اس کا شوہر یہ سب کر سکتا ہے۔ لیانا نے اسے چھپ چھپاتے ایئرپورٹ سے نکلوا دیا اور اپنی دوست کے گھر لے آئی، جہاں وہ خود بطور پے انگ گیسٹ کے رہ رہی تھی۔ لیانا سمجھدار تھی، ذہین بھی، بات جلدی سمجھ جاتی اور تیزی سے وہ کام کر ڈالتی۔ دوست کے سامنے لیانا کی رشتہ دار کی اداکاری بھی اچھی کر لی، لیکن وہ اب بھی پریشان اور سوگوار تھی، یہاں تک کہ اس نے اسکائپ پہ اپنے شوہر سمیع سے رابطہ کیا تو اس کا انداز اور باتیں، ہر شے اس کا رہا سہا شک رفع کرنے کے لیے کافی تھا۔ اب لیانا کو لگا کہ تالیہ بالآخر مان گئی ہے کہ اس کے شوہر نے صرف استعمال کیا اور آگے بھی کرنا تھا، کیونکہ نوجوان گھریلو لڑکیوں کے بیگز ایئرپورٹ پہ کم ہی کھولے جاتے ہیں۔ لیکن ماں جانے کے بعد وہ بالکل چپ ہو گئی۔ سمیع کو معلوم نہ تھا وہ کدھر ہے۔ وہ لیانا کی دوست کے اس کمرے میں بالکل مقید ہو کے رہ گئی، خاموش، صدمے میں۔ پھر چند دن بعد اس نے خود کو سنبھالنا شروع کیا۔ اس نے لیانا کا کوئی رشتہ نہ تھا، لیکن وہ لڑکی سے اچھی لگی تھی، بے حد ذہین اور قابل، لیکن بے بس اور دکھی۔ خود کو ٹکڑا ٹکڑا کر کے اس نے جوڑا اور سمیع سے رابطہ کیا۔ شرط یہی طے پائی کہ وہ اسے طلاق دے گا تو وہ بیگ واپس کرے گی۔ سمیع کاغذات کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، اور چونکہ اس کے اسکائپ کے نکاح کا بھی کوئی ثبوت نہ تھا، وہ ملیشیا اپنے ملے پس منظر کے باعث آئی تھی، ساؤز ویزا پہ نہیں، اور تالیہ اس کے جان چھڑانا چاہتی تھی، اس لیے یہی کافی تھا کہ وہ اس کو فون پہ طلاق دے ڈالے۔ وہ ایک نئے ملک میں تنہا لڑکی تھی جس کو پیچھے بھی سنبھالنے والا کوئی نہ تھا۔ سمیع سے کوئی بید نہیں، معاملہ کتنا لٹکائے گا۔ کاغذات کے لیے اس کو سمیع سے ملنا پڑتا، اور لیانا کو ہمیشہ لگا کہ وہ سمیع کا نام سن کے بھی خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ اس نے تالیہ کو کسی ایسی چیز سے ڈرتے نہیں دیکھا جو عموماً اس کی عمر کی لڑکیوں کو خوفزدہ کیے رکھتی ہے۔ طوفان، سانپ، بچھو، کبھی واک کرتے ہوئے کوئی مووی کیڑا،
نظر آ جاتا تو وہ اس کو جوتے تلے مسل کے آگے بڑھ جاتی۔ لیانا کو اچھا نہ لگتا، ملے لوگ سانپوں کو بھی نہیں مارا کرتے کہ ان کا دل دکھتا ہے، مگر وہ لڑکی مار ڈالتی تھی۔ ایک سمی کے خوف سے وہ کبھی نہیں نکلی۔ طلاق دے دی، بیگ واپس ہو گیا، تعلق ختم، مگر اس کے ذکر پہ وہ چونک چونک جاتی تھی۔ وہ واحد آدمی تھا جس نے تالیہ کو اسکیم کیا تھا، ایسے کہ اس کا ذہن مفلوج ہو گیا تھا۔ لیانا نے اسے ایک ریسٹورانٹ میں نوکری دلوائی، ویٹرس کی نوکری۔ لیانا خود لائبریری میں کام کرتی تھی، دونوں اس کی دوست کے کمرے میں رہتی تھیں۔ بالآخر وہ زندگی کی طرف واپس آنے لگی تھی، ویٹرس بن کے، محنت مشقت کر کے پیسے جوڑنا۔ لیانا کو یہ تالیہ کے مسائل کا بہترین حل لگتا تھا، مگر پھر ایک دن ریسٹورانٹ میں اس روز معمول کی گھما گھومی تھی۔ تالیہ ٹرے پہ چپس، برگر اور کوک کے گلاس رکھے سامنے سے چلتی آ رہی تھی۔ یونیفارم پہنے، پونی کے اوپر پی کیپ جمائے وہ سادہ اور اسپارٹ سی ویٹرس لگ رہی تھی۔ ایک میز پہ 3 مرد بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ تالیہ ان کے پاس رکی اور باری باری ٹرے سے اشیاء نکال کے سرو کرنے لگی۔ ایک رک کے یوں ہی اسے دیکھنے لگا، جیسے ہی وہ مڑی اور آگے بڑھی اسے لگا کسی نے اسے چھوا ہے۔ وہ بدک کے پیچھے ہٹی اور غصے سے اس کو دیکھا۔ وہ آدمی مسکرا کے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تفریح چاہیے تو گلی کے پار جاؤ، وہاں چند رنگت کے اوز فری مل جاتی ہے، یہاں آ کر تمیز سے کھانا کھایا کرو۔ غصے سے کرا کے آگے بڑھ گئی، مگر ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ تینوں مسکراتے رہے۔ چند قدم دور گئی تھی کہ ایک ہی آواز سنائی دی، اس نے کوئی نازیبا بات کہی تھی۔ تالیہ کی رنگت سرخ ہوئی، اس کا ہاتھ قریبی میز کی طرف رینگا جہاں چھری رکھی تھی۔ اس نے سرعت سے چھری اٹھائی اور گھما کر ایک دم ان کی طرف دے ماری۔ چھری گولی چکر کی صورت گھومتی فضا میں اڑتی ہوئی سیدھی ان کی میز کے ساتھ دیوار کے وسط پہ پیوست ہو گئی، جیسے کسی ماہر نشانہ باز نے نشانہ باندھا ہو۔ 2 گھنٹے بعد وہ لیانا کے ساتھ لائبریری کے باہر ایک کیفے میں بیٹھی تھی اور فنگر چپس کھاتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ اور پھر بہت شور اور واویلا ہوا۔ آخر میں میری یہ نوکری بھی چلی گئی۔ بہت سی گالیوں اور لعن طعن کے ساتھ ریسٹورانٹ کی مالکن نے مجھے کسی شکاری کی اولاد کا طعنہ بھی دے دیا۔ وہ کہہ کے ہنستی جیسے خود بھی انجوائے کر رہی ہو، یا شاید وہ زیادہ مضبوط ہو گئی تھی۔ مگر تم نے اتنا اچھا نشانہ باندھنا کس سے سیکھا؟ لیانا حیران تھی۔ پتہ نہیں، میں بچپن سے اتنے اچھے نشانے لگا لیتی ہوں، شاید مجھے یہ کام آتے ہیں۔ اس نے بے پرواہی سے شانے اچکا دیے اور کھاتی رہی۔ مگر ایسی کیا بات ہوئی جو تم اتنی خوش ہو؟ لیانا نے آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کے غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو تالیہ کی نے چمکتی ہوئی آنکھیں اٹھائی، ادھر ادھر دیکھا، احتیاط سے آگے ہوئی اور پرجوش سرگوشی میں بولی، کیونکہ جس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی، میں نے جاتے جاتے اس کا بٹوا بھی نکال لیا، اور اس میں اتنے ڈھیر سارے پیسے ہیں۔ ہاتھ میز پہ رکھا تو اس میں ایک نوٹوں سے بھرا بٹوا بھی تھا۔ تم کسی شکاری کے ساتھ ساتھ کسی چور کی اولاد بھی لگتی ہو تالیہ، وہ خفگی سے بولی تھی۔ ہر وقت شکار بننے سے شکاری بننا بہتر ہے موٹی عورت۔ مجھے موٹی عورت مت کہا کرو۔ تو کیا داتن پدوکا کہوں؟ وہ ہنسی۔ داتن پدوکا بوڑھی دادی قسم کی خواتین کے لیے دیا جانے والا سرکاری اعزاز ہوتا ہے۔ تو کیا میں کسی داتن پدوکا سے کم ہوں؟ وہ گردن کڑا کے بولی تو تالیہ کے لب حیرت سے کھل گئے۔ تمہارا خواب یہی ہے کیا کہ میں ایک دن سرکار تمہیں داتن پدوکا کا ٹائٹل دے دے؟ اگر ہے بھی تو کیا ہے؟ اتنے سال جویلری اسٹور اور اس لائبریری کی خدمت کی ہے میں نے، حق بنتا ہے میرا۔ وہ نتنے پھیلائے برا مان کے بولی تو تالیہ نے بے اختیار مسکراہٹ دبا لی۔ اوکے، جب میں بہت امیر ہو جاؤں گی، میرا جزیرے پہ ایک اونچا محل بن جائے گا، تو میں تمہیں یہ اعزاز دلوا دوں گی۔ یہ اعزاز امیر لوگ نہیں دلوا سکتے تالیہ مراد، یہ صرف پردھان منتری، وزیر اعظم دلوا سکتا ہے۔ تو پھر وہ اٹھی اور میز پہ دونوں ہاتھ رکھ کے جھک کے شرارت سے بولی، پھر پردھان منتری سے شادی کر لوں گی، اور اس سے پہلی درخواست یہ کروں گی کہ وہ تمہیں سچ مچ کی داتن پدوکا بنا دے۔ خوش؟ اس وقت کا وزیر اعظم ایسا بوڑھا اور ٹھکنا تھا کہ داتن یہ سب سوچ کے ہی کھلکھلا کے ہنس دی۔ چائے ختم ہو گئی تھی، داتن کے ذہن کا پردہ خالی ہو گیا تھا۔ اس نے چونک کے سر اٹھایا تو دیکھا وہ اپنے فلیٹ میں تنہا بیٹھی تھی۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے موبائل اٹھایا اور اپنے اکاؤنٹ کا بیلنس چیک کیا۔ اس میں بے پناہ رقم تھی۔ اس نے عدنان کو میسج لکھا، ساشا بی بی ادھار دینے پہ راضی ہیں، میری تنخواہ سے کاٹ لیں گی، تم واپسی کی فکر نہ کرو، بس کاروبار پہ دھیان دو، صبح پیسے بھجوا دوں گی۔ پیغام بھیج کر دل خالی سا ہو گیا۔ پھر اٹھی اور جار اٹھا لیا۔ اسے ان بسکٹس کو تالیہ کے لیے رکھنا تھا، یہ محبت سے بنائے گئے تھے۔ داتن کی کہانی میں ان کا تالیہ کے سوا کوئی حقدار نہ تھا۔
پھر اسے سمیع کو کھوجنے کا کام شروع کرنا تھا۔ وان فاتح کی اونچے محل پہ چاندنی پوری آب و تاب سے چمکتا دکھائی دے رہا تھا۔ ایڈم کچن سے اپنی چیزیں لے کر نکلا تو اشر کو دھڑا دھڑ زینے اترتے دیکھا۔ وہ اس چہرے کے ساتھ نہیں پلٹا تھا جس کے ساتھ اندر گیا تھا۔ آنکھیں سرخ تھیں، ماتھے پہ بل تھے اور ہاتھ میں پکڑے موبائل پہ تیز چلتی انگلیاں۔ زینے پھلانگتا وہ سیدھا باہر نکل گیا۔ اشر آیا تھا واپس۔ اسرا نے اپنے بیڈ روم کے دروازے سے گردن باہر نکالے حیرت سے اسے پکارا۔ جی میم، شاید باس سے کوئی بات کرنی تھی۔ اب وہ چلے گئے ہیں۔ اس نے رساں سے مطالعہ کیا تو اس نے سر ہلا دیا، پھر ایڈم کے چہرے کا ہجاں دیکھ کے رکی۔ کچھ کہنا تھا تم نے ایڈم؟ غور سے ملازم کو دیکھا جو متضمد لگ رہا تھا۔ سوال پہ نظریں جھکا کے گیا۔ نہیں وہ میم، مجھے کچھ چاہیے تھا، کہہ کے خود بھی پریشان ہو گیا۔ اسرا نے ہاتھ دروازے سے ہٹا لیا اور بازوؤں کو سینے پہ لپیٹ لیا۔ کس سلسلے میں؟ وہ میری منگیتر، میری شادی ہو رہی ہے کچھ ماہ بعد، مگر اس سے پہلے پیسے چاہیے ہیں۔ اس نے بات کاٹ کے سادگی سے پوچھا تو ایڈم نے چونک کے نظریں اٹھائیں۔ نہیں میم، ہرگز نہیں۔ اس کا جیسے دل دکھ گیا تھا، لب بھینچ لیے۔ مجھے صرف ایک مشورہ چاہیے تھا۔ اچھا بتاؤ، کیا پوچھنا ہے؟ وہ نرمی سے بولی تو لڑکے نے آنکھیں اٹھائیں۔ ماتھے پہ ابھی تک اداسی سے در آنے والی لکیریں تھیں۔ اسرا کو اس پہ ترس آیا۔ 23-24 برس کا نوجوان جو اگر کسی بڑے گھر میں پیدا ہوا ہوتا تو آج یوں کسی کی ملازمت نہ کر رہا ہوتا۔ خیر، میری منگیتر کی سالگرہ ہے، میں پوچھنا چاہتا تھا کہ اسے کیا تحفہ دوں۔ اتنی سی بات۔ وہ مسکرا دی۔ ایڈم کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے۔ کوئی اس کا پسندیدہ پرفیوم یا کسی اچھے برانڈ کا جوڑا یا کوئی اچھی کتاب، اگر ہو سکے تو جویلری دے دو۔ پھر رکی۔ وہ سکہ جو میں نے تمہیں دیا تھا، جو تنگو کامل کے بیٹے نے فاتح کو گفٹ کیا تھا، وہ سنبھال رکھا ہے نا تم نے؟ جی میم، ایڈم نے جھٹ سر ہلایا۔ اس روز تنگو کامل کے گھر سے واپسی جب ایڈم نے کوٹ کی جیب سے سکہ نکال کر اسرا کو امانت واپس کرنی چاہی تو وہ جو کار سے نکل کے اندر جا رہی تھی کچھ سوچ کے مڑی اور اسے دیکھا۔ یہ تم رکھ لو۔ مگر یہ تو اینٹیک ہے۔ اور اینٹیک نہیں ہے، مگر ہے سونے کا۔ زیور وغیرہ بنوا لینا۔ میں تمہیں تمہارے کپڑوں پہ کچھ زیادہ ہی ٹوک گئی تھی آج، وہ سادہ مگر بلا جھجک انداز میں کہہ رہی تھی۔ یہ اس کے مداوے کا ایک طریقہ تھا، مگر اس نے فاتح صاحب کو دیا تھا اور جب میں اسے دیکھوں گی مجھے یاد آتا رہے گا کہ فاتح نے ایک ننھے بچے کا کیسے دل دکھایا ہے۔ اس کا اشارہ فاتح کا سکے کو نقلی کہنے پہ علی کامل کا چہرہ بجھ جانے کی طرف تھا۔ رکھ لو، وہ شانے بے نیازی سے کہہ کے آگے بڑھ گئی تھی۔ جی میم، وہ سکہ ماں نے سنبھال رکھا ہے۔ اور اب ایڈم خوشی خوشی اسرا کو بتا رہا تھا، اس کی انگوٹھی وغیرہ بنوا لو اور اس کو دے دو، خوش ہو جائے گی۔ ایڈم نے سمجھداری سے سر ہلایا اور تشکر سے مسکرایا۔ شکریہ میم۔ اسرا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر کو جنبش دی اور پیچھے ہٹ کے دروازہ بند کر دیا۔ تم نے وہ لاکٹ دیکھا جو مہمان خاتون تالیہ نے بیگم صاحبہ کو تحفے میں دیا ہے؟ وہ اپنا بیگ اٹھانے کچن میں آیا ہی تھا کہ دونوں ملازمائیں فریج کھولے کھڑی خسر پسر کرتی دکھائی دیں۔ ہاں، اف کیا خوبصورت لاکٹ تھا، مہنگا بھی بہت ہوگا۔ تم نے اس کے اندر لگے ہیرے کو دیکھا؟ پورے 5 تھے۔ یا اللہ، وہ حیران ہوا۔ تم لوگ مالکوں کی چیزوں پہ اتنی گہری نظر رکھتی ہو کیا؟ ملازمہ پلٹی اور تندیہی سے اسے گھورا۔ ملازم کا کام نظر رکھنا ہی ہوتا ہے، چاہے آگے مالک ہوں یا دوسرے ملازم۔ پنکھار کے اطلاع دی اور واپس مڑ گئی، مگر ایڈم بن محمد ایک دم بالکل سن رہ گیا۔ ملازم کا کام نظر رکھنا ہی ہوتا ہے، چاہے آگے مالک ہو یا دوسرے ملازم۔ ذہن میں بجلی کا کوندا سا لپکا اور اس کے 14 طبق روشن کر گیا تھا۔ بیگ اٹھا کے وہ بے اختیار باہر کو بھاگا تھا۔ تنگو کامل کے گھر گیٹ سے باہر گیلی سڑک ویران پڑی تھی۔ رات کی تاریکی کو اسٹریٹ پولز نے روشن کر رکھا تھا۔ بارش کچھ دیر ہوئی رک چکی تھی۔ ایسے میں سامنے اگے درختوں کی اوٹ میں ایڈم کھڑا تھا۔ کوٹ نرادت تھا، سادہ شرٹ پینٹ میں ملبوس۔ وہ آنکھیں چھوٹی کر کے گیٹ پہ جمائے ہوئے تھا۔ بالآخر گیٹ کھلا اور ایک ملازمہ باہر نکلتی دکھائی دی۔ یہ ملازموں کی چھٹی کا وقت تھا، یقیناً اسے بس اسٹاپ کی طرف جانا تھا۔ ایڈم محتاط قدموں سے درمیان میں فاصلہ رکھے اس کا پیچھا کرنے لگا۔ چند منٹ بعد وہ مین روڈ پہ آ گئی۔ گاڑیاں زن سے سامنے سے گزرتی جا رہی تھیں۔ ملازمہ بس کے انتظار میں ایک جگہ کھڑی ہو گئی۔ تب وہ تیز تیز چلتا اس کے قریب آیا۔ بات سنیں، مصروف الجھے ہوئے انداز میں اسے پکارا تو وہ چونک کے پلٹی، سر سے پیر تک اسے دیکھا۔ وہ اندھیرے میں کھڑا تھا، پھر بھی وہ اسے دیکھ سکتی تھی، شاید پہچانی نہیں تھی، کیونکہ ایڈم کو نہیں یاد اگر اس ملازمہ سے اس کا پہلے آمنا سامنا ہوا۔
تنگو کامل بن محمد کے کام کرتی ہیں آپ؟ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا مگر سچائی کو گونجنے کے لیے آج اسے جھوٹ بولنا تھا۔ ہاں کیوں؟ وہ چونکی ہوئی۔ مجھے تالیہ نے تھوک نکالی، زبان لڑکھڑائی۔ بھیجا ہے، تالیہ نے کچھ تحائف بھیجے تھے آپ کے لیے اور اپنی ساری ساتھی ملازماؤں کے لیے۔ بولتے بولتے اسے سانس چڑھنے لگا۔ جھوٹ بولنا کتنا دشوار تھا۔ ملازمہ کی آنکھوں میں چمک ابھری، خوشگوار سی حیرت۔ اس نے تحائف پاکستان سے بھجوائے ہیں؟ وہ تو پاکستان چلی گئی تھی نا؟ اور ایڈم اس لمحے بالکل پتھر کا بت بن گیا۔ یعنی تالیہ واقعی ان کی ملازمہ تھی؟ وہ سرخ روئی کا لمحہ تھا، اس کا سچ جیت گیا تھا۔ اس کے اذنا نے اسے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ ایڈم سچا تھا، تالیہ جھوٹی تھی۔ جی، بدوقت وہ بول پایا، مگر میں ذرا کنفیوزڈ ہوں۔ میں نے آپ کو تنگو کامل کے گھر سے نکلتے دیکھا، لیکن کیا آپ واقعی تالیہ کے ساتھ تنگو کامل کے گھر کام کرتی تھیں؟ یہ نہ ہو میں طوائف کسی اور کو دے بیٹھوں۔ ہاں ہاں، میں نور ہوں، تالیہ مجھے جانتی ہے۔ مگر اس نے پیشانی پہ آیا پسینہ پونچھا، جیسے کافی الجھ گیا ہو۔ اور کتنا عرصے آپ دونوں نے ساتھ کام کیا ہے؟ سوری مگر مجھے کنفرم کرنا ہے کہ 2 ماہ پہلے آئی تھی۔ اس نے ریسٹورانٹ میں تنگو کامل کے بیٹے کی جان بچائی تھی۔ اس کو الرجی ہے مونگ پھلی سے، اور اس نے غلطی سے سلاد سے مونگ پھلی کھا لی تھی۔ تو تالیہ جو وہاں ویٹرس تھی، اس نے کوئی گھاس پھوس بچے کے منہ میں ڈالا جس سے اس کی حالت سنبھل گئی۔ ویسے کیا بھیجا ہے تالیہ نے؟ کچھ کپڑے اور کچھ پرفیومز ہیں۔ باقی ملازموں میں بھی آپ ہی کو بانٹنے ہوں گے، مگر اتنا سامان جو میں آپ کے حوالے کر دوں اور کل آپ کہیں کہ آپ تالیہ کو جانتی تک نہیں؟ ذرا سی ہمت کر کے بولا تو لڑکی کی آنکھوں میں خفگی ابھری۔ کتنی دفعہ بتاؤں کہ اس کو جانتی ہوں؟ آپ تالیہ سے بات کروا دیں میری، تاکہ وہ مجھے ڈانٹے کہ میں نے اس کی دوست پہ شک کیوں کیا۔ مگر ایک منٹ، اس نے سیل فون نکال کے ایک تصویر سامنے کی۔ کیا یہ ہے تالیہ؟ وہ کسی چینی اداکارہ کی تصویر تھی۔ نور نے الجھ کے نفی میں سر ہلایا۔ ایڈم نے اسکرین آگے کی۔ ایک ملے اداکارہ؟ نور نے اچنبھے سے پھر نہ کی۔ تیسری تصویر سامنے لایا تو وہ سنہری بالوں والی تالیہ تھی۔ نور نے گہرے سانس لی۔ امتحان لے رہے تھے آپ میرا؟ یہی ہے تالیہ۔ مگر اس نے انگلیوں سے اسکرین پہ چٹکی لی اور تصویر زوم کی۔ اچھی لگ رہی ہے یہاں۔ بال رنگ کر لیے اس نے؟ ہاں، پہلے اس کے بال سیاہ تھے۔ وہ بڑبڑایا۔ لگتا ہے اچھی جگہ شادی ہو گئی ہے اس کی، میک اپ وغیرہ کرنا آ گیا۔ شادی؟ وہ چونکا۔ نور نے آنکھیں اٹھا کے اسے گھورا۔ کیا ابھی تک نہیں ہوئی؟ شادی کے سلسلے میں تو اس کے نکھٹو باپ نے اسے واپس بلایا تھا۔ سارا خاندان غریب تھا، ایک یہی کماتی تھی اور سب اس کے پیسے پہ عیش کرتے تھے۔ مجھے لگتا تھا کسی نکمے سے شادی کر دیں گے اس کی، مگر اس کے کپڑے اور جیولری تو دیکھو، لگتا ہے وہ امیر ہے۔ پھر سر جھٹکا۔ خیر، سامان کدھر ہے؟ سامان؟ ایڈم گڑبڑایا اور جلدی سے فون اس کے ہاتھ سے لیا۔ وہ میں کل لا دوں گا، آپ کی بس آ گئی۔ نور نے مڑ کے دیکھا، بس خمرہ خمرہ چلتی قریب آ رہی تھی۔ نے بیگ اٹھایا اور واپس پلٹی۔ اچھا، کل صبح میں؟ مگر بات ادھوری رہ گئی۔ پیچھے کوئی نہ تھا، ایڈم جا چکا تھا۔ چلو کل آئے گا نا؟ اس نے خود کو تسلی دی اور بس کی طرف بڑھ گئی۔ وہاں سے جلدی سے کھسک کے ایڈم ایک دوسری بس پکڑ کے گھر آ گیا۔ وہ حیران تھا، شاک تھا، خوش تھا۔ وہ سچا تھا، وہ لڑکی وہ نہیں تھی جو وہ خود کو کہہ رہی تھی۔ وہ شاید بہروپیہ تھی، فاتح کو قتل کرنا چاہتی تھی۔ ہاں، یہ بات ہو سکتی ہے۔ یا اللہ، توانکو، مجھے اس جھوٹ کے لیے معاف کرنا۔ میرے پاس سچ ثابت کرنے کا کوئی اور طریقہ نہ تھا۔ وہ خطرناک لڑکی ہے اور مسز تنگو کامل اس کو اس دن صاف بچا گئی تھی۔ سب جھوٹ بول رہے تھے توانکو۔ انہیں مات دینے کے لیے مجھے انگلیاں ٹیڑھی کرنی پڑیں۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا توبہ کرتا اپنے گھر کا چھوٹا دروازہ کھول رہا تھا۔ ڈربے میں بیٹھی مرغی نے زور کی کٹاخ کی۔ اس کے پیروں تلے چھپے ننھے چوزے چوں کرنے لگیں۔ ایڈم نے خش کیا تو مرغی کے پر کھل گئے تھے، دھیرے دھیرے تھم کے سمٹے گئے اور وہ پرسکون ہو گئی۔ ایڈم دبے قدموں گھر میں داخل ہوا، آہستہ سے چابی گھمائی۔ لبوں پہ خوش مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں فتح کی چمک، جس میں توانائی سی بھری تھی۔ دھیرے سے اندر آیا اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پھر ٹھٹکا۔ آج ماں کیوں نہیں اس کی راہ تکتی نظر آئی۔ نگاہیں سامنے کو اٹھیں۔ ایوبو، ماں کو ملے میں ایوبو کہتے ہیں، اور پاپا کے کمرے کی بتی جل رہی تھی۔ وہ بنا چاپ کے دھیرے دھیرے چلتا آگے آیا، مگر پھر قدم خود بخود زنجیر ہو گئے۔ اب کیا ہوگا؟ بھائی صاحب واقعی سنجیدہ ہیں، ایوبو پریشانی سے کہہ رہی تھی۔ سنجیدہ ہیں تو اتنی صفائی سے شرط رکھی ہے نا کہ جب تک
ہم ایک بنا بنایا اپارٹمنٹ یا گھر فاطمہ کے نام نہیں لگائیں گے۔ وہ ایڈم اور فاطمہ کی شادی نہیں کریں گے۔ باہر کھڑے ایڈم کی سانس تھم گئی۔ مگر وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ جانتے تو ہیں کہ ایڈم محنتی ہے اور جلد اس کو نوکری مل جائے گی، اور ان کی طرف سے دیکھو تو بات غلط بھی نہیں ہے۔ جب انہوں نے ایڈم سے فاطمہ کا رشتہ طے کیا تو ایڈم فوج میں تھا۔ اس کا مستقبل ان کو روشن نظر آیا، لیکن اب ایڈم کے پاس جاب نہیں ہے اور وہ بغیر کسی سیکیورٹی کے فاطمہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے۔ لیکن تمہارا اسٹور بھی ہے اور ایڈم محنتی ہے، ایک دن وہ بہت اوپر جائے گا۔ محمد، لوگ اس بات کا یقین کیوں نہیں کرتے؟ فوج کی نوکری دنیا کا آخری کنارہ تو نہیں ہوتی کہ اس کے بعد خلا آ جائے۔ ایوب دکھی دل سے کہہ رہی تھی، اور ایڈم شائستگی سے پلٹ گیا۔ اپنے کمرے کا دروازہ اس نے بنا آواز کے بند کیا اور بیڈ پہ بیٹھ گیا، بالکل چپ، ساکت، جیسے دل ہی تھم گیا ہو۔ کتنی دیر وہ ویرانی سے یوں ہی بیٹھا رہا، پھر اٹھا اور الماری کھولی، چند کپڑے آگے پیچھے کیے اور پھر وہ یونیفارم نکالا۔ اس پہ آج بھی نیم پلیٹ یوں ہی رکھی تھی۔ ایڈم، ایڈم، اس نے نیم پلیٹ نکالی اور اس پہ انگلیاں پھیری۔ بہت کم لوگ جانتے تھے کہ ایڈم کو دمے کی وجہ سے فوج سے نہیں نکالا گیا۔ نیم پلیٹ کو خالی نظروں سے تکتے ہوئے ایک دم جیسے اس کی چمکتی دھات میں مناظر دیکھنے لگا تھا۔ چیخ و پکار، ننھی لڑکی کے چیخنے کی آواز نے پورے سفاری پارک کو سر پہ اٹھا رکھا تھا۔ مجمع ٹیلے اس پہ کھڑا، ہکا بکا سا نشیب میں آگے شور کرسیوں کے اونچے درخت کو دیکھ رہا تھا، جس کے اوپر، بالکل اوپر، ایک 10-12 سال کی بچی چڑھی تھی اور خوف سے چیخیں مار رہی تھی۔ سفاری پارک کا عملہ ڈنڈے لیے آگے پیچھے بھاگ رہا تھا، کوئی کال ملا رہا تھا، کوئی مدد کے لیے دوسروں کو پکارنے بھاگ رہا تھا۔ کیپٹن ایڈم اور میجر بدرالدین درختوں کے درمیان بنی روش پہ چلتے آ رہے تھے۔ کریو کٹ بال اور سن گلاسز لگائے میجر بدر صاف رنگت کا حامل ملے نوجوان تھا۔ ایڈم کی رنگت اس سے ذرا دبتی تھی۔ سادہ کپڑوں میں ملبوس وہ چھٹی کا دن انجوائے کرنے یہاں آئے تھے، اور ابھی بدر کوئی بات کہہ رہا تھا کہ دور سے لڑکی کی چیخوں کی آواز آئی۔ ایڈم چونک کے گھوما۔ یہ سفاری پارک تھا اور جانوروں سے ہر وقت خطرہ بہرحال موجود رہتا تھا۔ خدا جانے کیا ہوا تھا؟ بنا سوچے سمجھے اس نے اس کی طرف دوڑ لگائی۔ کدھر جا رہے ہو؟ ہمیں فلم کے لیے جانا ہے ایڈم، ایڈم۔ بدر اکتا کے اس کے پیچھے دوڑا۔ وہ تیز تیز بھاگتا، اونچے اونچے راستے پھلانگتا ٹیلے کی چوٹی تک آیا تو مجمع سامنے تھا اور بچی چند گز کے فاصلے پہ درخت پہ چڑھی چلا رہی تھی۔ ٹیلے اور درختوں کے درمیان گہری کھائی تھی۔ وہ چند لوگوں کو ہٹا کے آگے آیا تو لمحے بھر کو بالکل ساکت ہو گیا۔ درخت کے تنے کے ساتھ ایک کموڈو ڈریگن زمین پہ لیٹا، سر اونچا کر کے بچی پہ غرا رہا تھا۔ کموڈو ڈریگن دنیا کی سب سے بڑی چھپکلی ہوتی ہے، بالکل مچھ کی طرح، مگر کافی موٹی، تازی اور زہریلی۔ سیاح چلا چلا کے گائیڈز کو مدد لانے کے لیے کہہ رہے تھے، مگر کوئی شخص ڈریگن کے قریب جانے کو تیار نہ تھا۔ ایڈم نے لمحے بھر میں ہی صورتحال بھانپ لی۔ درخت پہ چڑھی بچی سیاح نہیں تھی، اور دوسری طرف سے گاؤں سے آتی، یقیناً بیٹھے سیب چرانے، اور ڈریگن یقیناً بھوکا تھا، ورنہ وہ اتنی آسانی سے انسانوں پہ حملہ نہیں کرتا تھا۔ موٹا تازہ بھی تھا۔ اگر ڈریگن کا بچہ ہوتا تو درخت پہ چھپکلی کی طرح چڑھ جاتا، مگر بڑا ڈریگن اپنے وزن اور 10-12 فٹ کے سائز کے باعث اوپر نہیں چڑھ سکتا تھا۔ سو اب بچی کو ڈرا اور غرا کے اس کے گرنے کا انتظار کر رہا تھا۔ بچاؤ، کوئی مجھے بچاؤ، وہ روتے روتے ہوئے چلا رہی تھی۔ اب تم اندر مت کو ڈرپنا ہیرو بن کے۔ سفاری پارک کو خود ہینڈل کرنے دو، ان کے پاس عملہ ہوگا اس صورتحال کے لیے۔ بدر نے اس کی تنبیہ کی، جو گردن اوپر نیچے کرتا پریشانی سے صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا۔ بچی گر جائے گی، ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ بدر کا جواب سنے بغیر وہ تیزی سے آگے بھاگا اور ایک ڈنڈا بردار اور کر کو روکا۔ کیپٹن ایڈم اپنا بیج لہرا کے سامنے جیب میں رکھا اور اس کو دونوں کندھوں سے پکڑا۔ تم لوگ اس کو کتنی دیر میں پکڑ سکتے ہو؟ 10-15 منٹ لگیں گے۔ دوسرے لڑکے لنچ بریک کی وجہ سے دور گئے ہوئے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے ہی اسی طرح ایک ڈریگن نے سپروائزر کا پاؤں کھا لیا تھا۔ کوئی ان کے قریب نہیں لگنا چاہتا۔ وہ بھوکا ہے، بے وقوف ہے۔
اور ایک دفعہ وہ کھانے میں مصروف ہو جائے تو وہ اس کا دھیان لڑکی سے ہٹ جائے گا۔ تم فوراً جاؤ اور سفاری سے اپنا کوئی ہرن کا بچہ نکال کے لاؤ، ہرن ہی کھاتا ہے نا یہ۔ ورکر نے جھٹ سر ہلایا۔ گڈ، اس کے آگے ہرن ڈالو تو یہ سب بھول جائے گا، میں بچی کو نیچے اتارتا ہوں۔ ورکر فوراً دوسری طرف دوڑا تو عمر نے اسے حیرت سے روکا۔ تمہیں ڈریگن کے بارے میں اتنا کیسے پتا؟ تم کتابیں نہیں پڑھتے کیا؟ وہ خفگی سے کہہ کے آستین چڑھتا آگے کو دوڑا۔ ٹیلے کے سر پہ آ کے وہ رکا۔ بیبی، بیبی، میری طرف دیکھو، بلند آواز میں پکارا تو مجمع کے 4-5 لوگ بھی مڑ کے دیکھنے لگے۔ بچی ہنوز چلائے جا رہی تھی۔ میں تمہیں یہاں سے بچا لوں گا، یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گا۔ بیبی، مجھے بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ ہونٹوں کے گرد ہاتھوں کا دائرہ بنا کے چلا کے بولا تو بچی کی چیخیں رکی۔ آنسوؤں کے درمیان اس نے اوپر دیکھا جہاں سامنے والے ٹیلے پہ لوگوں کے جھرمٹ میں ایک نوجوان کھڑا اس کو پکار رہا تھا۔ نادیہ، وہ گلو گیر آواز میں بولی۔ نادیہ، میں فوجی ہوں، تمہیں فوجی اچھے لگتے ہیں نا؟ بچی نے جواب نہیں دیا، آنسو اس کو بہاتی اس کو دیکھتی رہی۔ نادیہ، اس کو مت دیکھو، مجھے دیکھو، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے، اور اونچی آواز میں اس کو پکار رہا تھا۔ بچی نے ڈریگن سے نظر ہٹا دیں اور اس پہ جما دیں۔ اب وہ بات سننا چاہتی تھی۔ ہمارے جنرل صاحب کہتے ہیں نادیہ کہ وہ بچی سے نظریں ہٹائے بغیر باآواز بلندے بات جاری رکھے ہوئے تھا۔ اگر کبھی زندگی میں کسی بری عادت، کسی نہ مل سکنے والی محبت یا کسی جنون اور شوق کا شکار ہو جاؤ تو یاد رکھنا، جتنا زبردستی چیخ چیخ کے اس کو خود سے نوچ پھینکنے کی کوشش کرو گے، وہ اتنا اور تمہارے اوپر سوار ہوگا، وہ اتنا تمہیں ڈرائے گا۔ تم سن رہی ہو نا نادیہ؟ کسی خوفناک درندے کی طرح وہ چیز ہمیں ڈراتی رہے گی۔ درخت کی شاخیں جکڑے بچے نے بھیگی آنکھیں اس پہ جمائے ہوئے تھی۔ وہ کہتے ہیں ان چیزوں کا مقابلہ بھی ایسے ہی کیا جاتا ہے جیسے کسی بڑے خوفناک درندے کا کیا جاتا ہے۔ پتہ ہے کیسے؟ پرسکون ہو کر۔ خاموشی سے بیٹھ جاؤ، مزاحمت چھوڑ دو، ڈرنا چھوڑ دو۔ اپنی خواہش، جنون، پاگل پن سے جب ہم ڈرنا چھوڑ دیتے ہیں تو فیز گزر جاتے ہیں۔ تم پرسکون ہو کے اس کے گزر جانے کا انتظار کرو، ریلیکس کرو۔ یہ تمہیں نہیں کچھ کہہ سکتا جب تک تم پرسکون ہو۔ بہادری اس کو کمزور کرے گی، تمہارا خوف اس کو مضبوط کرے گا۔ سنا تم نے نادیہ؟ بچی نے گہری سانس لیتے ہوئے اثبات میں سر ہلایا۔ وہ ابھی تک شاخوں کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھی۔ اسے تمہاری شاعری نہیں سمجھ آئے گی ایڈم، بدر نے اکتاہٹ سے اسے ٹوکا تھا۔ شدید حالات میں کوششیں بھی شدید کرنی پڑتی ہیں۔ وائلڈ لائف کے ورکرز تیزی سے دوڑتے آ رہے تھے۔ کسی نے ڈریگن کے سامنے کٹا ہوا ہرن پھینکا، باقی درندے ڈنڈے لیے فاصلے پہ احتیاط سے کھڑے ہو گئے۔ ڈریگن نے خوشبو سے ایک دم گردن موڑی اور تیزی سے اس کی طرف رینگا، درخت سے دور۔ ایڈم تیزی سے درخت کی طرف لپکا۔ بدر نے اسے پکارا مگر وہ جواباً چلایا۔ تم درندے کے ساتھ ڈریگن کو پکڑنے کی کوشش کرو، ورکرز کی مدد کرو، اور خود آگے بھاگ گیا۔ ورکرز نے بدر کو پکڑایا تو وہ برا منہ بناتا ڈریگن کی طرف بڑھا۔ ایڈم درخت کے نیچے آ رکا۔ ڈریگن چند قدم کے فاصلے پہ تھا۔ اس کی طرف پیٹھ کیے ہوئے وہ ہرن کے کٹے جسم میں منہ ڈالے دیوانہ وار کھا رہا تھا۔ ایڈم نے سر اونچا کر کے اوپر چڑھتی خوفزدہ بچی کو دیکھا۔ اور اب تم وہی کرو جو جنون، محبت اور درندوں کے مقابلے میں کیا جاتا ہے۔ پرسکون ہو جاؤ، گہرے سانس، خود کو ہلکا چھوڑو۔ آگے کیا ہوگا کہ خوف سے نکل آؤ، مجھ پہ بھروسہ کرتے ہوئے چھلانگ لگا دو، خود کو ہوا کے حوالے کر دو، میں تمہیں پکڑ لوں گا۔ شاباش نادیہ، وہ بازو پھیلائے کہہ رہا تھا۔ آواز اب کہ کافی مدھم تھی، مجمع کی سانسیں تھم گئی تھیں۔ ورکرز ڈنڈے پکڑے ابھی بھی دور کھڑے تھے۔ عجیب خوف تھا جو سب پہ طاری تھا۔ بچی نے شاخ پکڑے ڈریگن کو دیکھا تو ایڈم نے پکارا۔ یہ نہیں سوچتے کہ بری چیزوں سے ہمارے ساتھ کتنا برا کر سکتی ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ ہم دنیا میں کتنا اچھا کر سکتے ہیں۔ بچی نے ڈریگن سے نظریں ہٹا کے اس پہ جمائی، چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، پھر کود گئی۔ ہماری ایپیسوڈ یہاں پر ختم ہوتی ہے، اور مجھے پتا ہے میں بہت دنوں بعد ایپیسوڈ ڈال رہی ہوں بیکاز آئی واز سو بزی ان مائی لائک اسٹڈیز اینڈ ایوری تھنگ، بیکاز جو ہے وہ آج کل نیند بھی پوری نہیں ہو رہی، اور باقی بہت سے کام جو ہے نا ان کا بھی پریشر آ گیا ہے۔ تو
انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ اب میں جو ہے نا پراپرلی ریگولر ویڈیوز اپلوڈ کروں. اور ماشاءاللہ آپ لوگوں نے کافی اچھا رسپانس دینا شروع کیا. پلیز 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 آپ لوگ اچھا رسپانس دیا کریں تاکہ مجھے جو ہے نا وہ ملا کرے, موٹیویشن ملا کرے کہ ہاں آپ لوگوں کے لیے میں نے ویڈیو بنانی ہے, آپ لوگوں کے لیے محنت کرنی ہے. سو کہانی ہماری کافی انٹرسٹنگ ہو گئی ہے اور ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.